صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حلب شہر کو فتح کیا تو آپ نے بھیس بدل کر لوگوں کے حالات کے بارے میں جاننے کے لیے نکل پڑا۔ سلطان اپنے گھوڑے پر سوار پورے شہر میں گھومتا رہا، لیکن کوئی بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو پہچان نہ سکا۔ لیکن جب بھی سلطان کسی سے بات کرتا تو وہ لوگ بڑے حیران ہوتے کہ ایک عام آدمی کے لہجے میں اتنا رعب، دبدبا اور دہشت کیسے ہے، لیکن کوئی بھی یہ پہچان نہ سکا کہ اس چھپے ہوئے بھیس میں ان کا اپنا سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بازاروں میں گیا، گاؤں میں گیا، شہروں میں گیا، ہر جگہ لوگوں کا حال احوال پوچھا، ہر امیر غریب سے ملا اور اپنے بارے یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں کے اپنے سلطان کے بارے میں خیالات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دلی طور پر بہت خوش ہوا۔ لیکن ایک بات جو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت پریشان کر رہی تھی، وہ یہ بات تھی کہ حلب شہر کے زیادہ تر لوگ غریب تھے اور ان کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی حاصل کرنا بڑا دشوار تھا۔ سلطان بہت سے غریبوں کے پاس مہمان بن کر گیا تو سلطان کو یہ دیکھ کر بہت غم ہوا کہ ان لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ان کے پاس جو ہوتا وہ سلطان کو دے دیتے، لیکن ان کے اپنے بچے بھوکے رہ جاتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان کی تھوڑی بہت مدد کر دیتا اور وہاں سے رخصت ہو کر چلا جاتا۔ اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حلب شہر کا ایک ایک چپا چھان مارا۔ ہر ایک آدمی چاہے غریب ہو یا چاہے امیر، چاہے دکاندار ہو، ہر ایک آدمی سے ملا اور حال احوال جانا۔ چند دنوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پریشانی کے عالم میں بیٹھے تھے کہ علی بن سفیان کی نظر آپ پر پڑی۔ علی بن سفیان وہ واحد شخص تھا جو لوگوں کے دلوں کے راز جان لیتا تھا۔ جیسے اس نے سلطان کو دیکھا تو وہ سب کو جان گیا تھا، لیکن وہ سلطان کے منہ سے سب کوئی سننا چاہتا تھا کہ آخر ایسی کون سی بات ہے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کو پریشان کر رہی ہے۔ علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور بولا، سلطان معظم، آخر ایسی کیا بات ہے جو آپ کو اتنا پریشان کر رہی ہے؟ اور اس بات نے آپ کے چہرے پر رونق ہی اڑا دی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی تھوڑی سی پریشانی سے میرا دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور مجھ سے آپ کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی۔ یہ باتیں علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی کی خوشامد میں بالکل نہیں کر رہا تھا، کیونکہ وہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ سلطان کو خوشامد سے بہت نفرت ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی کا بہت بڑا ساتھی اور مخلص تھا، اور بہت سی فتوحات میں علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا ساتھ دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ علی بن سفیان سے مخاطب ہوئے اور کہا، اے علی، میں نے حلب شہر میں بھیس بدل کر پورے شہر کا حال احوال جانا، غریبوں کے پاس کیا ان کا احوال جانا، لیکن ایک بات جو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں دے رہی وہ یہ ہے کہ حلب شہر کے لوگ زیادہ تر غریب ہیں۔ وہ بہت محنتی ہیں، ایماندار اور مخلص ہیں، لیکن ان کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ 2 وقت کی اچھی روٹی کھا سکیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے کچھ خاص اہتمام کیا جائے۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے کہا، سلطان معظم، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، آپ ان کے لیے روزی کے مختلف ذرائع پیدا کریں اور جو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں وہ کریں۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، وہ تو میں سب کچھ کروں گا، لیکن میں کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں تک میری مدد جلد سے جلد اور مسلسل پہنچتی رہے۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے کہا، سلطان معظم، میں آپ کی اس بات کو سمجھ نہیں سکا۔ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ ایک خاص مقام پر ایک وسیع لنگر کا اہتمام کریں، اور وہ لنگر ہفتے میں ایک دن تمام غریبوں کو کھانا کھلائے، اور اس لنگر میں عام کھانا نہیں بلکہ جو کھانا میں کھاتا ہوں وہ ان تمام غریبوں کو کھلایا جائے، تاکہ حلب شہر کے کسی بھی غریب کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ سلطان بیٹھ کر عیاشیاں کر رہا ہے اور ہم ادھر روکھی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے کہا، سلطان معظم، آپ کی سوچ بالکل درست ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ ایک خاص جگہ پر ایک جگہ تیار کراؤ
اور پورے حلب شہر میں تمام غریبوں تک یہ پیغام پہنچا دو کہ ہفتے کے ایک دن وہ اس لنگر میں آ کر کھانا کھا سکتے ہیں۔ علی بن سفیان نے حکم کی تعمیل کی، کھانے والی جگہ کا اہتمام کیا گیا اور کھانے کا بھی اہتمام کیا گیا، اور لوگوں تک پیغام پہنچ گیا۔ سلطان کے بھیجے ہوئے سواری کے جانور ان غریبوں کو لے کر آتے اور ہفتے کے ایک دن اس لنگر خانے میں کھانا کھاتے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دعائیں دیتے چلے جاتے۔ وقت گزرتا رہا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑا خوش تھا کہ میرے شہر کے لوگ وہ کھانا کھاتے ہیں جو ایک سلطان کھاتا ہے۔ لیکن چند ماہ گزرنے کے بعد علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر دی کہ سلطان معظم، پچھلے ہفتے جب لنگر کا اہتمام کیا گیا، لنگر کے اختتام پر ایک کسان کی بیوی غائب ہو گئی، لیکن ہم نے اسے شاید حادثہ سمجھا اور میں نے اپنے سپاہیوں کو ان کی تلاش میں لگا دیا۔ لیکن آج جب دوسرے ہفتے لنگر کا اہتمام کیا گیا تو پھر حیرانی کی بات یہ ہوئی کہ ایک لوہار کی بیوی اس لنگر خانے میں سے غائب ہو گئی۔ یہ سن کر سلطان بڑا پریشان ہوا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ہر ہفتے کبھی کسی کسان کی تو کبھی لوہار کی بیوی وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو کہا، کل لنگر کا اہتمام کرو اور تمام غریبوں کو دعوت دو اور اپنے سپاہی دگنا کر دو، اور اس بات کی تلاش کرو کہ آخر وہ عورت کہاں غائب ہو جاتی ہے، اس کے پیچھے آخر کیا راز ہے۔ سلطان کے حکم کی تعمیل کی گئی اور لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ سلطان کے بھیجے ہوئے تانگے اور سواری کے جانور غریبوں کو لے کر لنگر کی جگہ پہنچے۔ کھانے کا اہتمام ہو گیا تھا، تمام لوگوں نے کھانا کھایا، لیکن جیسے ہی شام ہوئی تو پھر ایک کمہار سر پیٹنے لگ گیا کہ میری بیوی غائب ہو گئی۔ لیکن سلطان سمجھ چکا تھا کہ میرے اس کام کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اور خودداری اور اپنے شہر کے لیے محبت پیدا ہو رہی تھی، اس لیے اب دشمن کو یہ بات پسند نہیں آئی اور وہ پھر سے کوئی گھٹیا حرکت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سلطان نے کمہار سے وعدہ کیا کہ کل تک تیری زوجہ مل جائے گی۔ اگلے دن پھر لنگر کا اہتمام کیا گیا، اور اب سلطان سوچ رہا تھا کہ آخر وہ عورتیں کہاں جا رہی ہیں، اتنے سپاہیوں کے باوجود یہ سب کیسے ممکن ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھیس بدلا اور ایک سپاہی کے بھیس میں لنگر خانے کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر چیر سے بھی زیادہ تیز تھی۔ سلطان نے لنگر خانے کے دروازے پر سپاہیوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور لوگوں پر نظر جما لی، جس طرح شاہین اپنے شکار کو دیکھتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری کہ ایک عورت لنگر خانے کے اندر گزری، جس کے چلنے کا انداز، اس کی آنکھیں بالکل مشکوک لگ رہی تھیں، لیکن اس کو کوئی عام آدمی نہیں پہچان سکتا تھا۔ لیکن سلطان صلاح الدین نے اس کو پہچان لیا، لیکن ابھی سلطان چاہتا تھا کہ اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو اندر جانے دیا۔ جیسے ہی لوگوں نے کھانا کھا لیا اور واپس نکلنے لگے تو سلطان نظر جمائے کھڑا رہا کہ آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ عورت غائب ہو جاتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہی عورت بھیس بدل کر عورت ایک ٹھیلے میں کوئی چیز کپڑے کے نیچے رکھ کر جا رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے پوچھا کہ اس ٹھیلے میں کیا ہے اور تم یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ تو اس عورت نے سلطان کو ایک عام سپاہی سمجھتے ہوئے کہا، یہ میری بوڑھی ماں ہے اور میں اس کو اس عظیم لنگر خانے میں کھانا کھلانے آئی تھی۔ یہ سن کر سلطان سمجھ گیا کہ یہ کوئی بوڑھی عورت اس ٹھیلے میں نہیں، یہ کسی غریب کسان یا کمہار کی بیوی ہوگی، اور وہ خاتون اس کو چالاکی کے ساتھ لے جا رہی ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری، سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ سپاہی اس وقت اس عورت کی تلاشی لینے لگے تھے، لیکن سلطان نے منع کر دیا تھا۔ سلطان پیچھا کرتا کرتا چلا گیا اور وہ عورت ایک سنسان جگہ میں چلی گئی، اور سلطان بھی اس کا پیچھا کرتے کرتے چلا گیا۔ وہ عورت ایک جنگل میں جا پہنچی اور ایک غار میں گھس گئی۔ سلطان نے اپنے نیام سے تلوار نکالی اور اس غار میں چلا گیا۔ جیسے ہی سلطان غار میں گیا تو دیکھا کہ پہلے سے وہاں 3 عورتیں رسی سے بندھی ہوئی تھی۔ وہ خاتون چوتھی عورت کو جو بے ہوش تھی خاتون ٹھیلے سے نکال رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت کی گردن پر تلوار رکھی اور پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم گاؤں کی عورتوں کو اغوا کیوں کر رہی ہو؟ اس خاتون نے کہا، تم کون ہو اور تم یہاں کیسے آئے ہو؟ ابھی وہ خاتون سلطان سے ڈرے ہوئے لہجے میں پوچھ ہی رہی تھی
کدھر باندھی ہوئی عورتوں کے منہ سے نکل گیا کہ ہمارے سلطان، ہم آپ کو دیکھنے کے لیے ترس گئی تھی، ہمیں آپ ہی سے امید تھی کہ ایک نہ ایک دن آپ ہمیں بچانے کے لیے ضرور آئیں گے۔ جب اس خاتون نے سنا کہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہے تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اور وہ سلطان کی تلوار کو دیکھ کر وہ خاتون سلطان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہو گئی اور کہا، سلطان معظم، میں سب کچھ سچ سچ بتاتی ہوں، اور میری جان بخش دیجیے۔ سلطان نے جان بخشی کے وعدے پر اس سے ساری سچائی پوچھی تو اس نے بتایا کہ آپ کے دشمن جب سے آپ نے یہ شہر فتح کیا وہ اسی طاق میں تھے کہ کسی طرح آپ کو کمزور کیا جائے اور یہ دوبارہ یہ شہر آپ سے فتح کیا جائے، لیکن دن بدن اس شہر کے لوگ پہلے سے زیادہ خوددار، حب الوطن اور آپ کے گیت گا رہے تھے۔ یہ بات آپ کے دشمن کو پسند نہیں آئی اور اس لیے اس نے یہ کام سر انجام دیا تاکہ لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھ جائے، اور اس واقعے سے سلطان کی بے حد بدنامی ہوگی اور ہر شہر کے لوگوں کا سلطان صلاح الدین ایوبی پر اعتبار اٹھ جائے گا اور دشمن کو اس کو دوبارہ فتح کرنے کے لیے آسانی ہوگی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار ہوا میں لہراتے ہوئے اور نعرہ بلند کرتے ہوئے کہا کہ جب تک سلطان کی جسم میں آخری سانس بھی آئے، میرے دشمن میرے فتح کیے گئے ایک بھی قلعے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خاتون کی مدد سے اپنے دشمن تک جا پہنچا اور اس کو انجام تک جا پہنچایا۔